جس دن مطلب عذاب آنے والا تھا وہ دن آ گیا، ہر طرح سے آندھی طوفان شروع ہو گیا اور پانی اس قدر نکلنے لگا، پانی زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، یعنی اس قدر پانی زمین اور آسمان سے نکلنے لگا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگ کوئی ادھر کو بھاگتا تھا، کوئی ادھر کو بھاگتا تھا، کوئی یہاں کو کوئی وہاں کو، مطلب کوئی ٹیلوں پر چڑھ رہا تھا، کوئی پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا، کوئی گھروں پر چڑھ رہا تھا، کوئی مکانوں پر چڑھ رہا تھا، لیکن کہیں پر بھی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پانی سے پناہ نہیں مل پائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھیے، آج جو ہم بیان کرنے والے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ قرآن کریم میں، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں اور کئی سورتوں میں نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ نوح، اس میں بھی نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ ہمارا جو یہ چینل ہے، ٹھیک ہے، اس چینل پر کافی زیادہ ویڈیوز ہیں جن میں مطلب سیرت کے بارے میں، اس کے علاوہ وظیفے، دعائیں اور قصے، واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ان چیزوں میں مطلب ان واقعات میں یا ان وظیفوں میں، ان دعاؤں میں کوئی بھی دلچسپی ہے تو ہمارے اس چینل پر ضرور وزٹ کیجیے گا اور ویڈیوز کو ضرور واچ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دینی مسئلہ، وظیفے، دعائیں یا کوئی واقعہ ہم سے معلوم کرنا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دینی باتوں کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ دیکھیے، نوح علیہ السلام جو ہیں انہیں اولو العزم انبیاء میں سے مانا جاتا ہے، یعنی یہ جو نبی ہیں نوح علیہ السلام، یہ بہت ہی زیادہ مطلب ہر اعتبار سے بہت ہی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اولو العزم کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کافی دنوں تک اپنی قوم کے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، چھپ کر بھی دعوت دی، ظاہر کر کے بھی دعوت دی، یعنی اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی، لیکن وہ اپنی دعوت دینے میں ناکام رہے اور بہت تھوڑے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال یعنی 950 سال دین کی دعوت دی، یعنی ایمان کی دعوت دی، ٹھیک ہے؟ اور 950 سال میں یعنی 1000 میں صرف اور صرف 50 سال کی کمی تھی۔ اتنے ٹائم دین کی دعوت دینے کے بعد بھی ان کی قوم میں سے صرف اور صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے، 80 یا کچھ تھوڑے بہت زیادہ یا کم، ٹھیک ہے؟ روایت میں یہ آتا ہے کہ 80 لوگ ایمان لے کر آئے۔ آپ خود ہی دیکھیں کہ اتنے لمبے عرصے تک دین کی دعوت دینے کے بعد بھی صرف اور صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی پورے 100 بھی نہیں، 100 میں سے بھی 20 کم۔ نوح علیہ السلام بہت کچھ برداشت کرتے تھے، اگر وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لوگ ان کی ہنسی لیا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ کل تو یہ ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، یہ ہم میں کا ہی ایک انسان ہے، راتوں رات اس کو نبی کہاں سے بنا دیا گیا، اس کو نبوت کہاں سے مل گئی، اس کو نبوت کیسے مل گئی، یہ تو ہماری طرح ایک عام انسان ہے، اگر اس کی جگہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا دین و اسلام کی دعوت لے کر کے تو ہم اس کی بات مانتے، اس اپنے ہی جیسے عام سے انسان کی بات کو ہم کیسے مان لیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا تھا کہ اگر میں نے فرشتے کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تو وہ الگ طریقے کا مطلب الگ ہے، ان کا کھانا پینا، رہن سہن، ہر چیز ڈیفرنٹ یعنی الگ ہے، اور انسانوں کی الگ ہوتی ہے۔ اگر وہ دین کی دعوت دیتے تو لوگ کہتے ہیں ان کو کہ آپ تو کھاتے بھی نہیں ہیں، نہ آپ پیتے ہیں، نہ آپ سوتے ہیں، تو آپ ہماری طرح ہیں ہی نہیں، تو آپ ہمارے جیسا کام بھی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں انہی میں کا ایک انسان منتخب کروں جو انہیں دین کی، اسلام کی دعوت دے، تاکہ وہ لوگوں کو اپنی زبان میں اچھے سے سمجھائے، لوگوں کو کہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میں اس کے باوجود بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو غلط سمجھا اور وہ نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ نوح علیہ السلام کا بے انتہا مذاق اڑایا کرتے تھے، نوح علیہ السلام رویا کرتے تھے،
بہت زیادہ رویا کرتے تھے، تڑپتے تھے، اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہمیشہ ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ نام اصل عبد الغفار ہے۔ کیا نام ہے؟ عبد الغفار۔ اور ان کا نام جو نوح ہے وہ کس لیے ہوا؟ ان کا نام نوح اس لیے رکھا گیا، نوح کے نوحہ کرنے کے معنی آتے ہیں کہ گریہ وزاری کرنا، رونا دھونا۔ اور نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام نوح علیہ السلام رکھ دیا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور ان کا رونا دھونا کس لیے ہوا کرتا تھا؟ بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ جب ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے، تو وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ جو ان کا بیٹا تھا، سگا حقیقی بیٹا ان کا، وہ جب طوفان آیا تھا تو وہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا، وہ غرق ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے صدمے میں رہا کرتے تھے۔ بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ جب غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، تو وہ اس کا صدمہ لیا کرتے تھے، اس رنج میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ تو ان کے جو نوح نام رکھنے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ رویا دھویا کرتے تھے، نوحہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام عبد الغفار سے نوح رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، بالکل ہر طریقے سے کوئی امید ہی نہیں رہی کہ ایمان لے کر آئیں گے، تو انہوں نے ایک دعا کی کہ اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دے، ورنہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جانب وحی کی، ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ ایک کشتی بنا لیجئے بڑی سی، اور اس کشتی میں ہر چیز کا، یعنی جانوروں کا، پکشیوں کا، پشوؤں کا، ہر انسانوں کا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا رکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کے لوگ، مطلب قوم کے لوگ بہت زیادہ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو کل تو نبی بنا پھرتا تھا اور آج یہ بڑھئی کہاں سے بن گیا، یہ نجار کہاں سے بن گیا، یہ تو لکڑی کا کام کرنے لگا۔ مطلب اس طرح سے نوح علیہ السلام پر ہنسا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آج تم میرا مذاق اڑاتے ہو، کل یہ دن آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے، ہم تمہارا مذاق ایسے ہی اڑائیں گے۔ یعنی تم پر وہ دن دور نہیں ہے، جب عذاب آئے گا تم پر بھی ایسے ہی ہنسا جائے گا جس طرح سے آج تم ہنس رہے ہو۔ ان کی بہت زیادہ مذاق بنائی جانے لگی۔ جس دن مطلب عذاب آنے والا تھا وہ دن آ گیا، ہر طرح سے آندھی طوفان شروع ہو گیا، اور پانی اس قدر نکلنے لگا، پانی زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، یعنی اس قدر پانی زمین اور آسمان سے نکلنے لگا کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگ کوئی ادھر کو بھاگتا تھا، کوئی ادھر کو بھاگتا تھا، کوئی یہاں کو، کوئی وہاں کو، مطلب کوئی ٹیلوں پر چڑھ رہا تھا، کوئی پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا، کوئی گھروں پر چڑھ رہا تھا، کوئی مکانوں پر چڑھ رہا تھا، لیکن کہیں پر بھی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پانی سے پناہ نہیں مل پائی۔ لوگوں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک دم عذاب نہیں بھیجتے ہیں جب لوگ حد پار کر دیتے ہیں، جب لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، جب لوگ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد ہی ان پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ حد سے زیادہ بڑھ گئے، حد سے زیادہ مطلب ہر چیز میں انہوں نے حد پار کر دی، نہ ہی ایمان لے کر آئے، اس کے علاوہ دین کا مذاق اڑانے لگے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، تو پھر نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے وحی بھیجی۔ اب نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اور خود نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، وہ دونوں کافر ہونے کی حالت میں ہی دنیا سے گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ اے میرے بیٹے یہاں پر کشتی میں آ جا۔ نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں بٹھا لیا، اور کشتی پہاڑوں کے پانی کے اوپر سے چل رہی تھی، اچھے سے موجیں مارتی ہوئی چل رہی تھی۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی اچھے سے چل رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے آ جا، میری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹے نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، میں تو ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا، میں تو پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ لیکن ایک دم عذاب، پانی کا جھونکا ایسا آیا کہ اس کو اپنے بہاؤ میں لے گیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں کے دونوں اسی پانی کے بہاؤ میں چلے گئے۔ پھر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، رونے دھونے لگے، صدمہ کرنے لگے، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بخش دینا۔ اللہ نے کہا کہ اے نوح، تم کافرین کے سلسلے میں
کافرین کے حق میں دعا مت کرو، کیونکہ تمہارا بیٹا کافر ہے، اس نے کافر ہونے کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہے، تم کافرین کے بارے میں کیا کرو؟ دعا مت کرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے تجھ سے وہ چیز مانگی جو مجھے مانگنی نہیں چاہیے تھی، میں نے تجھ سے وہ دعا مانگی جو مجھے مانگنی نہیں چاہیے تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی بات سے رجوع کر لیا اور اللہ سے توبہ کی، اور اس طرح سے نوح علیہ السلام کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پوری قوم مطلب پانی کے بہاؤ میں چلی گئی، زمینوں کی مطلب تہ میں چلی گئی۔ اس کے بعد پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو آسمان سے پانی آ رہا تھا اس کو آسمان کے اندر جذب کر لیا، جو زمین سے ابل رہا تھا اس کو زمین کے اندر جذب کر لیا۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، اور ہر چیز کا جو جوڑا تھا ان کو لے کر کے مطلب زمین پر اترے، اور پھر ان کی ایک نئی بستی آباد ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔